السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام 4C کے ساتھ۔ ناظرین، امریکی انتخابات کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ جو بائیڈن صدر منتخب ہو گئے ہیں، ٹرمپ صاحب شکست کھا گئے ہیں، مگر دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بدستور ٹرمپ اس بات پر بضد ہے کہ وہ جیت بھی گئے ہیں اور وہ امریکہ کے صدر بھی ہیں۔ 244 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہارنے والا امیدوار ہے وہ جیتنے والے کی جو جیت ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اس سچویشن کے اثرات کیا مرتب ہو گئے اور یہ کیا پیغام ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں ہم نے ذمت دی ہے کسور روحانی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ سنگ میل کے۔ روحانی صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ تو ترقی پذیر ملکوں سے منسوب ہے، یعنی کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے آئے ہیں کہ جو بھی جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، اور ہارنے والا کہتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے اور میں نتائج کو نہیں مانتا۔ تو یہ منظر اب ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب، یہ آپ نے جیسے کہا 244 سالہ تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے امریکہ کے کہ اتنا ترقی یافتہ ملک اس قسم کے ہتھ کنڈوں پر آ گیا ہے۔ ان کی تو عوام بہت ایڈوانس ہے اور 100% یہاں لٹریسی ریٹ ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ بجائے اس کے کہ یہ کنسیو کریں، اپنے نئے رقم درج کریں دنیا میں، یہ تو ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں جس قسم کے ایشوز یہاں ہوتے ہیں اس قسم کے ایشوز وہاں ہونے لگ گئے ہیں، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال ٹرمپ واضح حیثیت میں وہ ہار چکے ہیں، اور جو بائیڈن جو سے ہیں ان کی برتری بالکل کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا وہ ٹرمپ کے جو وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو، جی، وہ بھی انہی کا کہہ رہے تھے کہ جناب گورنمنٹ تو ہم بنائیں گے۔ تو دیز پیپل آر سو کانفیڈنٹ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں اس قسم کا بیانیہ کس حوالے سے جا رہا ہے۔ یہ تو ترقی پذیر لوگوں کی سچویشن تھی، اور کیونکہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ تو روحانی صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے فرد میٹر اتنا نہیں کرتا، نظام میٹر کرتا ہے، مگر ٹرمپ کی شکل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرد بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ نظام کی کریڈیبلٹی کو داؤ پر لگا دیتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ پرانی جو روایات ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو معاملہ تو یہ ہے کہ فرد کو آپ کسی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی بابر صاحب، بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا نا ہسٹری میں ایک فرد کی وجہ سے سلطنتیں تباہ ہو گئیں، ایک فرد کی وجہ سے پورے کا پورے ریاست ستیہ ناش ہو گیا۔ تو یہ چیز تب سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب ہم جس ایج میں زندہ ہیں اور جس ایج میں ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگی، کم از کم اس میں یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو ہر چیز بڑی صاف ہے، کلیئر ہے، بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو یہ نیریٹو لے کے چلنا کہ جناب ایک بندہ بالکل صحیح طریقے سے جیت گیا کہ نہیں میں نہ مانوں والی بات ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے نہیں جی آئی ول گو ٹو دی سپریم کورٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرمپ صاحب پہلے ایک نجی عدالت میں گئے تھے، انہوں نے انہیں سویپ کر دیا، کک کر دیا بالکل۔ اب اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کا نظام تو اور قسم کا ہے، وہ بالکل اپنے اس حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ تو روحانی صاحب، ایک اور بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اکثر و بیشتر ہم بات کرتے ہیں، آپ جیسے تجزیہ نگار، کہ پاکستان میں پیسے سے بہت سارے معاملات، یعنی بڑے بڑے عہدے لیے جا سکتے ہیں، سیاست میں انٹری ہو جا سکتی ہے، ہمارے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو وہاں پر امریکہ میں بھی اب ایسا ہوا کہ صدر ٹرمپ جیسا ایک امیر آدمی صدر بن گیا امریکہ کا۔ جی بالکل، وہ بیسیکلی آپ دیکھیں بزنس مین تھا اور پیسے کے بل بوتے اور وہ میٹیریلسٹک لوگ ہیں سر، میٹیریلسٹک لوگ ہیں، تو وہ پیسے کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ بن گیا۔ لیکن جمہوریت اس پر بلیو نہیں کرتی کہ وہ پیسہ کے زور پر یا کسی اور زور پر آپ جو سے کوئی عہدہ، جمہوریت تو جمہوریت ہے، وہ تو عوام کی طاقت ہے، جیسے کہ عوام کی طاقت ہوتی ہے سرچشمہ ہر چیز کا۔ لیکن یہاں تو حالات چینج ہو رہے ہیں، یہاں حالات بہت دوسری طرف جا رہے ہیں،
اب میں یہ اگر کمپیئر کروں میں پاکستان کو اور امریکہ کو، مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں محسوس ہو رہا کہ وہ ڈیولپ کنٹری ہے اور ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں. تو ہمیں تو سچویشن جون سی ہے پالیٹکس کی وہ تو ایک جیسی لگ رہی ہے. تو یہ کس طرف جا رہا ہے سسٹم ہماری سمجھ سے ابھی باہر ہے. روحانی صاحب، ایک جیسے بھی آپ نے جمہوریت کی بات کی، جمہوریت کا حسن کہہ لیں یا اس کی خوبی یہ بھی کہہ لیں کہ ٹھیک ہے ٹرمپ جیسا شخص امریکہ جیسے ملک میں پاور میں آ گیا، صدر بن گیا، مگر دوسری بار نہیں منتخب ہوا. ہاں جی، یہ دیکھیں نا، وہاں کے لوگ باشعور ہیں، وہاں کے لوگ لٹریٹ ہیں، 100% لٹریسی ہے بابر صاحب. تو انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس کی پالیسیز کی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ ایک غیر روایتی صدر بن کے ابھرا، لیکن اس روایت کو وہاں کے لوگوں نے، پیپل آف امریکنز، انہوں نے پسند نہیں کیا. اور اسی قسم کی ایک سچویشن پاکستان میں بھی. اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو پاکستان میں بھی جو ہمارے عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ان کو آگے لے کے چلے اور ان کو موقع ملے کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہوں اور ڈیولپمنٹ ہو. لیکن وہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ غیر روایتی پرائم منسٹر ہیں. تو صدر ٹرمپ بھی وہ غیر روایتی پرائم منسٹر، لیکن آپ نے دیکھا وہ نہیں چل سکے. تو اس روایت کو بدلنا ہوگا، جمہوریت کی روح کو دیکھنا ہوگا، اور صحیح جو حقیقی عوامی لہر ہے اس کے اندر آ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو پھر جا کر آپ دنیا میں کو مقام بنا سکتے. اچھا روحانی صاحب، بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی آئی، مودی صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے. اگر ہم کمپیریزن کریں امریکہ اور بھارت کا، یعنی مودی نے جو مذہبی کارڈ ہے اس کو استعمال کیا، مودی کی پرفارمنس بھی کوئی مثالی نہیں تھی، مگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ گیا، اور ٹرمپ صاحب لوز کر گئے. کیا ایج ملا مودی کو کہ وہ پاور میں آ گیا اور ٹرمپ لوز کر گیا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، وہاں کا حالات بہت مختلف ہیں. انڈیا کی آبادی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، وہاں ڈیموکریسی کو سمجھا جاتا ہے، بہتر ہے. پوری دنیا ان کی ڈیموکریٹک سچویشن کو بیک اپ کرتی ہے. لیکن وہاں حالات کوئی اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے. تو اس قسم کے حالات میں وہ مودی کا جون سا بیانیہ تھا وہ بک گیا، تو وہ دوبارہ بن گیا. اس نے کچھ اس کا مین تو ایشو پاکستان کے ساتھ تھا کہ پاکستان کو اس نے ہٹ لسٹ پر لیا، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام، ایک جو ہماری درینہ دشمنی چلتی آ رہی ہے، وہ کلک کیا، مذہبی کارڈ اس نے یوز کیا، وہ کلک ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہو گیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اس کی پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے اس کا گراف گرتا جا رہا ہے اسی وجہ سے. تو وہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے، وہ بھی سچویشن اتنی نہیں ہے. وہ ایک مخصوص بیانیے کی وجہ سے آیا ہے، تو وہ بیانیہ بھی اپنی افادیت کھو رہا ہے. یس جی، قصور روحانی صاحب، سینئر تجزیہ نگار، چیف ایڈیٹر روزنامہ سنگ میل، آپ کی آمد کا شکریہ. پروگرام کا ہمارے وقت ختم ہو گیا. ناظرین، جمہوریت کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، ایسا شخص برسر اقتدار آ بھی جاتا ہے جس کو عوامی مفادات کا خیال نہیں ہے، جو حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو رہنما ثابت نہیں کرتا، تو نظام اس کو پرامن طریقے سے ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے نکال باہر کرتا ہے. یہی جمہوریت کی خوبی ہے، اور یہ امریکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور جہاں جہاں جمہوری ملک ہے ایسا ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.